السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جمعہ کی نماز ہمیشہ اول وقت پر پڑھنا سنت ہے۔ جمعہ کی نماز عورتوں، بچوں، بیماروں، معذوروں، مسافروں اور گاؤں والوں کے سوا سب مسلمان پر فرض ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں، اگر وہ بھی جمعہ کی نماز میں شریک ہو جائیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی اور ظہر کی نماز ان کے ذمے سے اتر جائے گی۔ لیکن عورت کے لیے جمعہ سے ظہر کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ بیمار شخص کے تیماردار پر جمعہ واجب نہیں، جبکہ بیمار کو تکلیف یا گھبراہٹ کا اندیشہ ہو اور کوئی دوسرا خبرگیر نہ ہو۔ جس گاؤں میں اذان جمعہ کی اصل آواز پہنچ جاتی ہو، وہاں والوں پر شہر میں جا کر نماز جمعہ ادا کرنا واجب ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعرات کے دن جمعہ کا اہتمام کرے، پہننے کے کپڑے صاف کر کے رکھے، خوشبو نہ ہو تو خوشبو لا کر رکھے تاکہ جمعہ کے دن ان کاموں میں مشغول نہ ہونا پڑے۔ پھر جمعہ کے دن حجامت بنوائے، غسل کرے، مسواک کرے، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور جامع مسجد میں بہت سویرے جائے۔ جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جانے میں ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہفتہ وار حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، لبیں کٹانا، ناخن بغل اور ناف کے نیچے کے بال دور کر کے بدن کو صاف ستھرا کرنا مستحب ہے۔ ہر ہفتہ نہ ہو تو 15ویں دن، صحیح زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص بغیر مجبوری کے جمعہ کی نماز ترک کر دیتا ہے وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ ہاں اگر توبہ کر لے یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل سے معاف فرمائے تو دوسری بات ہے۔ نیز فرمایا، جو شخص 3 جمعے میں سستی سے یعنی بے عذر ترک کر دیتا ہے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند کریم اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت کو بند کر دو، چونکہ امت محمدیہ کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا بول بالا اور دین اسلام کو تمام دینوں پر غلبہ ہو، اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک یہ طریقہ رائج نہ ہو کہ سب کے سب عوام، خواص، شہر کے رہنے والے اور گاؤں کے رہنے والے، چھوٹے بڑے، ایک جگہ جمع ہو کر اس چیز کو جو اسلام کا سب سے بڑا اشعار ہے اور سب سے بالا تر عبادت ادا کرے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ جمعہ کے اہتمام کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے اظہار و اعلان کی ترغیبیں اور چھوڑنے پر وعید نازل ہوئی، اور چونکہ تمام شہر کا اجتماع ہر وقت مشکل ہے اور اس میں دقت ہے، اس لیے تمام شہر کا اجتماع ہفتہ وار قرار دیا اور جمعے کی نماز اس لیے تجویز ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھ سے پڑوسی کا حق اتنی بار بیان کیا کہ میرا خیال ہوا کہ شاید پڑوسی کو جائیداد میں بھی وارث قرار دے دیا جائے۔ جمعہ کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا۔ جمعہ کا مرتبہ اللہ کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، شب جمعہ کا مرتبہ شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اس شب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا بے شمار خیر و برکت کا سبب ہے۔ جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے جو مسلمان اس ساعت میں دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے میں اور دنوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے دروازہ پر اس مسجد کے جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو، پھر اس کے بعد دوسرے کو، اسی طرح درجہ بدرجہ سب کا نام لکھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آیا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے والے کو، اس کے بعد جیسے گائے کی قربانی کرنے والے کو، پھر جیسے مرغ کے ذبح کرنے میں، پھر جیسے اللہ کی راہ میں کسی کو انڈا صدقہ دیا جائے۔ پھر جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے وہ رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص تمام آداب و شرائط کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرے، اس کے گزشتہ جمعہ سے اس وقت تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
جمعہ کی نماز میں امام کا قرب قیامت میں اللہ کے قرب کا سبب ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، بیل ضرور دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔